السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 6669، 6669 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ مسئلہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں اگر کسی شخص نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ بچپن میں ہم لوگ نہیں جاننے کے سبب یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ میری عمر لگ بھگ 11-12 سال کے قریب رہی ہوگی یا اس سے کم رہی ہوگی۔ ہم نے اپنے ایک سینئر دوست سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صبح صبح اٹھے، روزے کی حالت میں تھے، اور دیکھا کہ والدہ نے بہت چھپا کر کے ملائی رکھا ہوا ہے جمع کرنے کے لیے، گھی کے لیے۔ بچے کی عادت ہوتی ہے شوخی کی، گئے اور جانے کے بعد جلدی اس کو کھا لیا، منہ وغیرہ پوچھ پاچھ کر کے باہر نکل گئے۔ ایک آدھ 1.5 گھنٹے کے بعد یہ یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے تھا۔ تو میں نے اپنے ایک سینئر ساتھی سے پوچھا کہ یار میں روزے سے تھا اور امی نے چھپا کے ملائی رکھا تھا، وہ کھا لیا میں، کیا کرنا ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تب تو گڑبڑ ہو گیا، اب حلق میں انگلی ڈال کے اور پورا جلدی باہر کرو ورنہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک تو بھول کر کے کھا لیا، اوپر سے ڈبل ایک اور پرابلم وہ پیدا کر رہا ہے کہ اب حلق میں انگلی ڈال کے تم باہر کرو، جو نواقض وضو یہ روزہ ہے کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر کے طے کر دیا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو نہ جاننے کے سبب دیکھیے غلطی کتنی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ من اکل ناسیا وهو صائم، اگر کسی شخص نے بھول چوک سے کھا لیا اور وہ روزے سے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلیتم صومہ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس روزے کو وہ مکمل کرے۔ اس لیے اس کے بڑی پیاری بات کہی گئی، فإنما أطعمه الله وسقاه، اس لیے کہ اس نے منہ کے نیچے اتارا ہے، حلق کے نیچے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ دیکھیے حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر کتنے پیارے اصولوں میں بات کہی گئی ہے۔ یہ بات کو سمجھنا ہو تو ایک مثال کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں صاف ستھرا کمرہ ہے اور سارے لوگ چپل باہر نکال کر کے جا رہے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، آپ نے چپل کو دیکھا نہیں، اچانک داخل ہو گئے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں، اور 2 قدم جیسی آپ نے آگے بڑھایا، آپ کے منہ سے آواز نکلی ارے 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 چپل باہر نکالنا ہے۔ میزبان کیا بولتا ہے؟ کوئی بات نہیں آ جائیے، اپنا ہی گھر ہے، بولتا ہے نا۔ مطلب محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس آنے والے مہمان کے اس خلاف اصول یعنی رول ریگولیشن سے الگ ہٹنے کے باوجود میزبان کو یہ قبول ہے کہ یہ چلا ہے، تھوڑا گندائی ہو جائے گا تو کیا دقت ہے، بڑے پیار سے بولتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا فإنما أطعمه الله وسقاه، یہ جو تم نے کھایا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے، تم کو پلایا ہے، یہ تمہارے مقدر کا حصہ تھا۔ اس پر علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے شریعت کے ایسے اسرار و رموز، ایسی گہرائیاں اور باریکیاں نکالی ہیں کہ پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اپنے ظرف اور اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑا تو گویا وہ فاسق ہے۔ فاسق یعنی وہ روزہ چھوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کر رہا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلد اس کا کفارہ کرے، اس روزے کو مکمل کرے، ورنہ بغیر توبہ کے کام نہیں چلے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ یہ خوش بختی ہے الحمدللہ کہ آپ روزے سے ہیں اور بھول چوک سے اگر آپ سے ہو جائے تو اتنی آسانیاں آپ کو اسلام دیتا ہے۔ اسلام کہیں پر بھی آپ کو جبراً مطلب ایک باؤنڈیشن میں یا کسی گرفت میں نہیں رکھنا چاہتا ہے کہ آپ نفسیاتی، دلی اور ذہنی طور پر آپ قید میں رہے، کہ بھول چوک ہو بھی جائے تو دیکھیے کتنی آسانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے تم کو کھلایا ہے، کھا لو، پھر اس کے بعد روزہ کو مکمل کر لو۔
تو یہ مسئلے کے حوالے سے ایک بات تھی جو میرے ذہن میں آئی، مجھے لگتا ہے بتانا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق بخشے۔